یا ایھا المزمل یا ایھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں خاص طور سے برج حمل کے حامل افراد کے لیے، برج اسد سے متعلق افراد کے لیے اور برج اقرب والوں کے لیے، یعنی کہ ایریز، لیو اور اسکارپیون کے لیے۔ اور اس ویڈیو سے باقی تمام بروج کے افراد بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں وجہ کیا ہے کہ ایک سیارہ ہے جس کو کہ بہادری کا، ہمت کا اور اسی طرح سے کہ ہر حوصلے کا سیارہ کہا جاتا ہے، جادو جنات کو ختم کرنے کا سیارہ مانا جاتا ہے، جنگ و جدل کا، اسے آسمانی سلطنت میں سپہ سالار فلک کا نام دیا گیا ہے۔ فوج سے اور پولیس سے متعلق یہ سیارہ ہے۔ تو یہ سیارہ اس ماہ اور 20 جون کو یہ اپنے درجہ اوج پر آ رہا ہے۔ درجہ اوج کیا ہے کہ سیارگان اپنا سفر کرتے ہیں 12 بروج میں، اور جب یہ بروج میں خاص منازل پر پہنچتے ہیں اور خاص ان کے درجات ہوتے ہیں، قمری منازل پر جب یہ خاص طور سے پہنچتے ہیں تو ان کو مختلف کیفیات سے گزرنا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کبھی یہ بہت سات قوتیں خارج زمین پر کرتے ہیں کہ بہت پاورفل اور پازیٹیو انرجی زمین پر دیتے ہیں، اور کبھی یہ سیارے انتہائی نحس ہو جاتے ہیں، کبھی یہ وبال یافتہ ہو جاتے ہیں، کبھی یہ گردش میں چلے جاتے ہیں۔ اب جو سیارے کی کنڈیشن ہوتی ہے تو ویسے ہی وہ انرجی زمین پر دیتا ہے، اور جب وہ انرجی زمین پر دیتا ہے تو ویسے ہی واقعات اور معاملات اور حادثات ہیں۔ یہ ایک قانون قدرت ہے، اور جو سمجھتے ہیں ان کے لیے تو بہت کچھ ہے، جو نہیں سمجھتے تو ان کے لیے کچھ نہیں ہے، فضول ہے۔ جیسے کہ اب ایک مثال دیتے ہیں کہ ہم ایک ڈاکٹر ہیں، اب ڈاکٹر نے محنت کی بہت زیادہ اور اس نے اپنی ڈگری لی۔ اب کوئی عام آدمی کہے کہ نہیں یہ میڈیسن اس مرض کے لیے آپ استعمال کریں، تو وہ تو اس کا بیڑا غرق کر دے گا۔ اسے سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس کو کیسی کون سی میڈیسن کس مرض کے لیے کیسے استعمال کرنی ہے، کن اوقات میں استعمال کرنی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم پھر دوسری مثال دیتے ہیں کہ ایک وہ شخص جو کہ ایک پہاڑ پر رہتا ہے اور وہ کبھی شہر میں نہیں آیا، کبھی اس نے موبائل کا استعمال نہیں کیا، اور اگر کوئی اس شخص کو موبائل جا کر دکھائے کہ یہ موبائل ہے اور اس سے آپ 10,000 میل بھی کوئی شخص بیٹھا تو بات کر سکتے ہیں، تو وہ کہے گا نہیں یہ فضول ہے، میں نہیں مانتا، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ میری آواز تو بہت ہوا تو چند میٹر تک جائے گی، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں تک جائے؟ تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے، چونکہ اس نے اس ٹیکنالوجی کو استعمال ہی نہیں کیا۔ تو وہ لوگ جو کہ نجوم کے بارے میں، سیارگان کے بارے میں مختلف اپنی آراء دیتے ہیں، نیگیٹو دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کا کبھی استعمال نہیں کیا اور ان کو اس کے فلسفے کا معلوم ہی نہیں ہے۔ اب اس کا تھوڑا سا فلسفہ ایسے ہم سمجھا دیتے ہیں کہ جیسے کہ اسکول ٹائم میں یا ویسے بھی ایک میگنیفائر ہے، آپ دوپہر کے وقت میں وہ لیں اور جب تیز دھوپ ہو آپ اس کے نیچے کوئی کاغذ رکھیں، کپڑا رکھیں، اسے فوکس کریں تو آگ لگ جائے گی۔ وہ آگ کیوں لگے گی؟ آگ تو ہے نہیں وہاں پر۔ کیا کہ اس نے اس انرجی کو لیا، سورج کی انرجی کو لیا، سورج چونکہ آتش ہی ہے تو وہ اس نے زمین پر ظاہر کیا، اس کے اثرات، آگ لگ گئی۔ اب یہ تو ہے سورج کا۔ اسی طرح سے چاند کا ہے۔ چاند کی 11، 12، 13 تاریخ کو چونکہ وہ آبی ہے تو وہ وہاں سے جو انرجی زمین پر دیتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ سمندروں میں ایک طوفان آ جاتا ہے، جیسے کہ آج کل آیا ہوا ہے، اور ہر شخص پریشان ہے۔ تو یہ چاند کی انرجی ہے۔ سورج اگر آتش ہے تو چاند آبی ہے۔ اسی طرح سے اب یہ 2 سیاروں کی تو انرجی ہمیں ظاہر ہو گئی، باقی 5 سیارے اور بھی تو ہیں جو کہ پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی دے رہے ہیں، اور اسی طرح سے زمین پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کی وہ انرجی کو وصول کر رہی ہیں۔ تو ان 2 سیارگان کے علاوہ باقی بھی تو سیارے ہیں جو کہ پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی دے رہے ہیں۔ تو وہ کیا چیز ان کی زمین پر وہ انرجی تیزی سے قبول کر رہی ہے اور کون سی چیز نہیں کر رہی ہے؟ تو یہاں پر ہم ان باقی 5 ستاروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیارہ مریخ کو
سیارہ مریخ اب یہ اپنے اوجی درجات پر جا رہے ہیں، تو اس سے منسوب جو وہاں پر کام ہے، یعنی کہ جو 7 آسمانوں کو ذکر کیا ہے، وہ دراصل 7 سیارے ہیں، اور ان سیاروں پر اللہ تعالیٰ نے عبادت اور اپنی ریاضت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں، اور پھر ان کے ذمے مختلف کام لگائے ہیں۔ ان کی زمینیں انہی پتھروں سے ہے جو کہ ہمیں زمین پر بھی ملتے ہیں، جیسا کہ عطارد کی زمین فیروزی کلر کی ہے اور فیروزہ سے ہے، تو ہمیں زمین پر اس کی جو شعاعیں جذب کرے گا تو وہ فیروزہ کرے گا۔ اسی طریقے سے اوپل ہے تو وہ قمر کی جو وہاں سے انرجی آئے گی وہ جذب کرے گا۔ ایسے ہی لیسینیا یا ہیرا ہے تو وہ بالکل وائٹ ہے، تو وہ انرجی زمین پر سورج کی جذب کرے گا۔ تو ایسے ہی جب ہم مریخ کی طرف دیکھتے ہیں تو زمین پر ہمیں اس کے یاقوت یا سرخ رنگ کے عقیق یا مرجان، ایسے ہی سرخ رنگ کے ہمیں نگینے ملتے ہیں جو کہ اس کی انرجی زمین پر تیزی سے وصول کرتے ہیں اور اپنے اندر وہ آبزرو کر لیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب یہ سیارے نحس حالت میں ہوں، سیارہ مریخ خاص طور سے، تو یہ آپ میں معدہ کے امراض پیدا کرتا ہے، یہ سیارہ خون کی خرابیاں پیدا کرتا ہے، یہ سیارہ جگر کے امراض پیدا کرتا ہے، یہ سیارہ بخار، پھوڑے پھنسی پیدا کرتا ہے، یہ ہیں جسمانی۔ اب دوسری طرف جائیں تو یہ سیارہ جادوئی حملوں کو تیز کرتا ہے جب یہ کمزوری کی حالت میں ہو، یا جس کے پیدائشی ذائچہ میں سیارہ مریخ کمزور ہو۔ جنات بہت جلد مسلط ہو جاتے ہیں، یا جنات اس کو نظر بد لگا دیتے ہیں، ایسے شخص کو اس پر پریشانی بہت زیادہ آتی ہیں، ایسے شخص کو حسد اور نظر بد بہت جلدی لگ جاتی ہے جس کا مریخ کمزور ہے۔ اب جس کا مریخ کمزور ہے اس کو چوٹ اور حادثات زیادہ آتے ہیں، اس کو کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، بزدلی، خوف، ڈر ایسے شخص میں بے انتہا ہوتا ہے، ایسے شخص کے ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایسے شخص کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے، یہ ڈر ایسا اور خوف ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کبھی اونچائی پر نہیں جا پاتا۔ ایسے شخص کو ہمیشہ تیز دھار آلات سے بہت سے نقصان ہو جاتے ہیں، ایسے شخص کو گولی لگنے کے خطرات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا مارکوٹائی میں اسے شدید نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں مریخ کے نیگیٹو اثرات، اور ان اثرات کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ آپ شرف مریخ کی لوح اپنے پاس رکھیں، یا پھر آپ اوج مریخ کے وقت میں، جو کہ اب آ رہا ہے یہ وقت، تو آپ اوج مریخ کی لوح تیار کروائیں، یا نگینہ اوج مریخ اپنے پاس رکھیں۔ وہ افراد جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، ورنہ آپ کا تعلق کسی بھی برج سے ہے، تو آپ لوحے اوج مریخ رکھ سکتے ہیں، جو کہ 20 جون کو خاص طور سے بنائی جائے گی۔ اور وہ افراد کہ جو چاہتے ہیں کہ ہم لوح نہیں رکھ سکتے اپنے پاس، تو پھر وہ نگینہ اوج مریخ بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے اپنے پہلے بتایا ہے، جو کمزوریاں اور جو نقصانات بتائے ہیں، جو اندیشے میں نے بتائے ہیں، ان سب سے بچنے کے لیے تو آپ نگینہ بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، چاہے خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں۔ تو وہ مریخ کی نحوست سے بچنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں۔ اب اس دوران میں جب یہ مریخ کی ساعتیں آئیں گی، اوج مریخ کی ساعتیں آئیں گی خاص طور سے، تو آپ اس وقت میں میرون خواتین یا سرخ رنگ کا لباس پہن سکتے ہیں، اور مرد حضرات بھی پہن سکتے ہیں۔ ہم اس خاص وقت میں طلسم اوج مریخ تیار کرتے ہیں، لوہے اوج مریخ تیار کرتے ہیں، کہ اس کی برکت سے کہ وہ افراد جن کو معدہ کے امراض ہیں، جن کو جگر کے امراض ہیں، جن کو خون کی خرابیوں کے معاملات ہیں، جن کو پھوڑے پھنسی بخارات نکلتے ہیں، جن کو ڈر اور خوف زیادہ آتا ہے، جو ذہنی تناؤ اور ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، جو بزدلی کا شکار ہیں، تو اسی طریقے سے جن کو کہ چھری سے، چاقو سے یا آگ سے کوئی نقصان کا اندیشہ ہے، یا گولی سے یا دشمنوں کے غلبے کا اندیشہ ہے، لڑائی جھگڑا، مارکوٹائی، ایکسیڈنٹ، اس طرح کے جو خدشات ہیں، تو ان تمام سے بچنے کے لیے یہ لوح اوج مریخ یا نگینہ اوج مریخ تیار کیا جا سکتا ہے، اور وہ اپنے پاس کو رکھیں تو اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ان معاملات سے نجات مل جائے گی۔ اور اس وقت میں جب مریخ کی ساعتیں آئیں
تو آپ خاص طور سے مریخ کا سلام وہ ضرور پڑھیں، السلام علیکم یا مریخ یا باہیائل یا مصر، یہ سلام مریخ ہے، اور آپ اس سلام کو کم سے کم 9 بار پڑھیں۔ آپ اس دوران میں جب اور یہ مریخ کی ساعت آئے تو آپ اسماء الہی جو کہ مریخ سے منسوب ہیں وہ ضرور ورد کریں۔ اسماء الہی ہیں یا اللہ ہو، یا لطیف ہو، یا علی ہو، یا قوی ہو، یا قابض ہو، یہ اسماء الہی ہیں، آپ ان کو ضرور ورد کریں۔ ان کی تعداد کم سے کم یہ ہے کہ آپ 45 بار پڑھیں، ورنہ اس تعداد کو 313 بار، 500 بار یا 900 بار بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ لوح اوج مریخ کیسے بنائیں گے، تو اس کے لیے ہم نے رسالہ اپنا جو روحانی ماہنامہ تحفہ روحانیات ہے اور عرصہ دراز سے ہم شائع کر رہے ہیں، تو اس رسالے میں یہ سب ڈیٹیل ہم نے دے دی ہے کہ اس لوح کو ہم کیسے تیار کریں گے اور اس لوح کو کس دھات پر تیار کریں گے، سارا طریقہ کار ہم اس میں بتا دیتے ہیں، چونکہ اس مختصر ویڈیو میں ہم لوح بنانے کا طریقہ آپ کو اس میں نہیں بتا سکتے۔ اگر آپ جو افراد یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوح بنانا سیکھیں یا تو وہ ہمارا روحانی ماہنامہ تحفہ روحانیات ضرور پڑھا کریں، اس میں بہت ساری معلومات ہوتی ہیں اور اس طرح کی روحانی معلومات بے انتہا ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے وظائف کیسے کریں گے وہ بھی اس میں ہوتے ہیں۔ تو آپ اس وقت کو ضائع نہ کریں اور کسی بھی سوچ میں نہ پڑیں کہ ٹھیک ہے ہم وقت آنے پر، بہت سے ایسے دوست ہوتے ہیں بالکل عین وقت پر اور آخر لمحات میں، اور بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ کہ ادھر ساعت مریخ ہوتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ یا جو بھی ہم ساتھ بتاتے ہیں اس ٹائم میں وہ فون کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے بنا دیں۔ تو آپ کے یہ جو لوح اوج مریخ ہیں اس کو تیار کرنے کے لیے اس کا رف عمل پہلے سے تیار کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے ورد اوراد ہوتے ہیں اور پھر وہ ساتھ میں تیار کی جاتی ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ قبل از وقت ہمیں ضرور بتائیں، اور وہ افراد جن کو جو کہ یہ بعد میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وہ ان مسائل میں مبتلا ہیں، تو وہ افراد ہمیں بعد میں بھی ہم سے یہ لوح اوج مریخ یا نگینہ اوج مریخ لے سکتے ہیں، ہدیتاً ادارے سے لے سکتے ہیں۔ اور آپ اس وقت میں گوشت کا صدقہ ضرور دیں، جو ساعتیں آئیں گی اس میں آپ کلیجی دیں، آپ 9 عدد کلیجی کے پیس لیں، مرغی کی کلیجی ہو، اپنے ہاتھ پر اس کا خون لگے اور وہ کہیں پر پھینک دیں۔ خواتین کا جیسے یا مرد حضرات کا بتایا ہے کہ وہ میرون یا سرخ رنگ کا لباس پہن سکتے ہیں اس وقت میں، تاکہ اس کی اوجی قوتیں ان کے اندر جذب ہو جائیں۔ اور اس وقت میں پٹھوں کی کمزوری کے لیے خاص طور سے لوح تیار کی جاتی ہے یا انگشتری تیار کی جاتی ہے۔ جن کو معاملات ہے، پٹھے کمزور ہیں یا ان کے جسم میں درد کی شکایت ہے، تو وہ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو ایک ویڈیو اور کچھ مختصر اور کچھ طویل ہم نے بنائی اور جو مریخ سے متعلق، تو انشاءاللہ تعالی ہم پھر کسی دوسری ویڈیو میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے، اور جو لوگ لوح منگوانا چاہتے ہیں وہ فوری طور پر ہم سے رابطہ کریں، اور ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنا نام، اپنا شہر اور لوح اوج مریخ لکھ کر آپ بھیج سکتے ہیں، تو اس کی تفصیل پھر ہم آپ کو بھیج دیں گے کہ آپ کو یہ لوح کیسے مل سکتی ہے۔ فون اگر صبح آفس وقت میں آپ کو مل جائے، یعنی کہ صبح ہم 10 سے 1 بجے فون اٹینڈ کرتے ہیں، اس دوران میں اگر فون پر بات ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہیں تو پھر آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ آپ کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں، تو میں تمام واٹس ایپ کے خود جواب دیتا ہوں یا پھر ہماری ٹیم آپ کو جواب دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنج و غم، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو سحر اور حسد سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔